علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم تقریروں میں قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا وہ سب لوگوں سے بہترین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو بتایا تھا کہ اللہ والوں کے فیصلے ان کے جنازے پہ ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہوتے ہیں، کہ ان لوگوں کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو تب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان جیسے دنیا میں قاری اور بھی ہیں۔ بڑے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا جب پوسٹوں پہ لوگوں نے پڑھا کہ امام کعبہ جیسی ہستی، سعود الشرائم صاحب جیسے لوگوں نے بزرگوں سے تجویز کے علم میں جو نا استفادہ حاصل کیا۔ تو ہم نے تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کی تعریفیں سنی ہیں، اور میں نے تو خالی تقریروں کی حد تک بات نہیں، اپنی زندگی میں دیکھا۔ حافظ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خالی قاری نہیں تھے بلکہ امام القرہ تھے، پاکستان میں تجوید کے بہت بڑے امام تھے، جن کے آنے سے پاکستان میں ایک تجوید کا دروازہ کھلا، اور ان کے جانے کے بعد ایسا دروازہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے بیٹے بھی وہ بند نہیں ہونے دیں گے۔ قاری اظہار صاحب، فہد اللہ صاحب ان کی زندگی میں دین سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ مرکزی جمعیت کی ذمہ داری بھی ان کے پاس آ گئی، اور جہاں بھی جماعت کے کہیں بھی بزرگوں کو یا علماء کرام کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو قاری اظہار صاحب پیش ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے زندگی میں دیکھ لیا۔ خوش قسمت انسان عالم دین اور قاری حضرات وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کی اولاد ان کی مسند کی وارث بن جائے، اور بزرگوں کا یہ جامعہ عزیزیہ کا دروازہ ہر مہمان کے لیے کھلا رہا، ہر عالم دین کے لیے کھلا رہا، ہر وائز کے لیے کھلا رہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے دوستوں کے ساتھ قاری اظہار صاحب کا، فہد اللہ بھائی صاحب کا، جتنے ان کے بیٹے ہیں اور جتنے ان کے دوست ہیں، وہ اسی طرح انشاءاللہ رویہ رکھیں گے۔ اور ہمیں بڑی امیدیں اس مرکز سے ساہیوال میں، اور بڑے مدارس ہوں گے، مگر جامعہ عزیزیہ کا انعام ہے کہ جہاں لوگ آ کر رکتے ہیں، رہتے ہیں، اور ان کے لیے مہمان خانہ بنا ہوا ہے۔ ان کا ایک خوبصورت واقعہ میرے پاس ہے بزرگوں کا، کہ قاری بلال عزیزی صاحب کے ساتھ میرا کوئی مسائل بنا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ میرے پاس آ جائیں تو ہم گھر میں ہی مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو اس کو بولنے لگے کہ میرے آپ بھی بیٹے ہیں اور مدنی صاحب بھی بیٹے ہیں، تو آج کے بعد آپ نے کوئی اس دوسرے کے بعد ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے مدنی صاحب کا دل دکھے۔ اور ان کی بات کا اتنا اثر لیا بلال عزیزی صاحب کہ کہیں میرے ساتھ سفر میں ہو تو میرے کندھے دبانے لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا یار نہیں تو قاری قرآن، کہتے نہیں وہ میرا بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ان کے لفظ کی اتنی قیمت ہے، میں حیران ہوں۔ یہ سب قرآن کی عزت ہے، اور قاری صاحب بلال عزیزی صاحب بہترین قاری ہیں اور تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ موتی پر ہوتے ہیں، مگر بزرگوں کے ایک لفظ کی اتنی ویلیو کہ ڈی جی خان تک بھی میرے ساتھ گئے ہیں نا، تو کہا نہیں بھائی مجھے یہ لفظ یاد بابا جی، اور بابا جی نے جب ملنا اور پوچھنا اس سے ہاں بھائی مدنی صاحب سے پیار کرتے، میں کہتا جی نوکری کر رہا ہوں۔ اور یہ لفظ چھوٹے نہیں ہوتے کہ کسی بڑے کی بات کو ساری زندگی پارا دینا، گلاں کرنی ہیں سوکھیاں اوکھے پالن بول۔ اور بزرگوں کی زندگی کا ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، ادھر قاری ابراہیم صاحب بیٹھے تھے، جماعت کرائی میں پیچھے اور بزرگ ساتھ بیٹھے، اور قاری صاحب کی عادت ہے ابراہیم میر محمدی صاحب کی کہ وہ بولتے کام میں مسکرا لیتے ہیں تھوڑا سا تبسم بات سن کے۔ تو قاری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ تو بابا جی کا جو طریقہ تھا، کہتے ابراہیم آپ کا رنگ زیادہ سفید یا مدنی صاحب کا؟ تو وہ آگے سے مسکرائی جا رہی، اسی مسئلے پہ بیٹھے، اور میں بھی چپ۔ میں کہ یہ قاری صاحب بہت بڑے عالم دین استاد ہیں، اور قاری ابراہیم صاحب اللہ کے ولی ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور جب یہ واقعہ یاد آیا جب وہ قبر میں اتار رہے تھے آپ صاحب کو، اور میں اپنے گھر بیگم کو اور بتا رہا تھا کہ یہ قاری صاحب آگے جماعت کرا رہے تھے اور میں ساتھ کھڑا تھا، اور بابا جی کرسی پہ ساتھ بیٹھے۔ اور میں اس دن سے بزرگوں کی اتنی عزت کرتا تھا کہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ قاریوں میں تکبر بڑا ہوتا ہے، اور بزرگوں کے اندر میں نے جتنی محبت دیکھی، اتنا پیار دیکھا ہے۔ اج مینوں وہ شعر یاد آندا ہے،
اڈ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں ول پرواز گئے، کر وتھاں دور دراز گئے۔ جڑی وتھ کاری آئی رسول نگری صاحب پا کے گئے نا، وہ وتھ پوری نہیں ہونی۔ اگر وہ وتھاں پوریاں ہو جان تے کسی نے کوئی یاد کون کرے؟ بابا جی کوئی بندہ پاکستان چ قاری ابراہیم صاحب نو گل نہیں کر سکتے، مگر اور اتنے استاد مہربان، اور ان کا لفظ ہے قاری آئی رسول نگری صاحب کا کہ میں نے اپنے شاگردوں میں یہ بہترین شاگرد چھوڑا ہے، قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ اور جامعہ میں بھی جب جائیں نا بونگا بلوچاں، تو وہاں بھی میں نے قاری صاحب کو خاموش طبع پایا۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے شاگردوں کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ ان کے تذکرے خطیب واعظ کر رہا ہے، تو ان کے استادوں کی ولایت کا کیا عالم ہوگا۔ اور میں نے بزرگوں کو جہاں بھی پایا ایک بات ہی کہتے سنا ہے کہ بس مدنی صاحب عاجز بن کے رہنا، آپ مؤدب بن کے رہنا، ادب کرنا۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے ان کو عاجز پایا ہے، اور جن کی لسٹ میں عربی لوگ ان کے شاگرد ہیں، عجم کے قاری کے، اور یہ قاری شاہ صاحب جو نعتیں پڑھتے ہیں پاکستان میں مشہور ہیں، قاری شاہ صاحب جن کی یہ نعت بڑی مشہور ہے پاکستان میں، ان کے والد محترم قاری رحمت اللہ صاحب ہیں نا، یا رحمت صاحب، قاری رحمت علی صاحب، وہ ان کی عرصہ 20-28 سال جتنے بھی ان کے بزرگوں کے ساتھ قاری آئی رسول نگری صاحب کے مدرسے میں وہ پڑھاتے رہے، اور بزرگوں کے ساتھ ان کی زندگی گزر گئی۔ اور قاری صاحب کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے بچوں کا نام پوری دنیا میں پھیلا، تو یہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کتنے نامور لوگ اٹیچ ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں قاری اظہار صاحب سے کہ آپ بھی انشاءاللہ یہ جو دروازہ وہ محبت کا کھول کے گئے، انشاءاللہ آپ ساری دنیا کے لیے کھلا رکھنا۔ اور انشاءاللہ جس طرح آپ کے بزرگوں کو ساری دنیا یاد کر رہی، میرے ساتھ جو حادثہ ہوا 2-3 ماہ پہلے اور میرے گھر پہنچے، اور میں نے وہ چینل سے تقریر ان کا انٹرویو لگا کر سنا اور پھر پوسٹ لگائی، میرے گھر میں پہنچے اس عمر میں 80-82 سال عمر کا ہو اور اتنا لمبا سفر کر کے لاہور پہنچے۔ میں تو ساری زندگی ان کا یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ ایک سائی وال کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ میرے گھر پہنچے اور وفد لے کر پہنچے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو تا دیر جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنی تقریروں میں بھی یاد رکھیں گے، اپنی باتوں میں بھی، اپنی مجلسوں میں بھی۔ اور آپ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے لیے، وہ کبھی خلا پورا نہیں ہوگا۔ آف یونس بٹ صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، خطیب جامعہ سلفیہ، پاکستان کے تمام مدارس کی مادر علمی جمع جو مدرسہ ہے وہ جامعہ سلفیہ ہے، اور جامعہ سلفیہ بہت بڑا ادارہ ہے، ہم ان کے بھی غم میں برابر کے شریک ہیں اور سائی وال کی جماعت کے غم کے برابر میں شریک ہیں۔ اور انشاءاللہ قاری صاحب کے جو قاری آئی رسول نگری صاحب کے بچے ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، اور ہم قاری اظہار صاحب کو ان کی جگہ پہ ایسے ہی دیکھیں گے جیسے قاری آئی رسول نگری صاحب کو دیکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم نوکر ہیں اس ادارے کے، جامعہ عزیزیہ کے سفیر ہیں جہاں بھی ہماری ضرورت ہو۔ اور میں آج ادھر اعلان بھی کرتا ہوں کہ بزرگوں نے ادھر بھی کہا، اور قاری بلال عزیزی صاحب کی موجودگی میں کتنی بار کہا کہ جامعہ عزیزیہ میں جمعہ پڑھانا ہے، تو میں نے بزرگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جی جب آپ کہیں میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ کرونا وائرس وبا ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ جامعہ عزیزیہ میں حکم کی تمیل کے لیے نوکری کرنے کے لیے انشاءاللہ سالانہ کیا 6 ماہ بعد بھی کہیں ہم حاضر ہیں، کیونکہ اس ادارے سے ہماری یہ محبت ہے کہ سائی وال میں ایک مولوی انور سائیکل ہوتا تھا، سائیکل ہے نا، سائیکل پہ انور ربانی، انور پروگرام، اس نے سائیکل پہ ہمیں بٹھا کر اس مدرسے میں لانا اور روٹی بابا جی کے ڈیرے سے کھلانی، اور سائیکل پہ بٹھا کے درس کرانا، اور جاتے ہوئے 200-300 ہماری جیب میں ڈالنا اور کہنا جاؤ جی۔ تو یہ سب سلام بزرگوں کو تھا کہ بزرگوں کے اس کمرے میں وہ آگے جا کے کمرہ ہے، وہ مہمان خانہ تھا، اور بابا جی نے کہنا مدنی صاحب جلسہ انور دا، روٹی جامعہ عزیزیہ دی، اور تسی یہ وال نہیں ویکھنا ایس مدرسے چو جتھے تن لے کے جائے سائیکل ایتھے وڑدی سی پہلو، یعنی باہروں سانو نا ایتھے پاک پتن چوک ہے، ایتھوں سانو یا کدی عارف چوک چو تارنا گڈی، اتھوں سانو انہیں سائیکل تے کدی کدی یہ بھی کہہ دینا بھی تسی چلا بھی سکتے ہو سائیکل جڑی ہے۔ تو میرے تمام ناظرین سے میری اپیل ہے
آپ اس طرح کی زندگی گزاریں. آپ دیکھیں کہ میں اس ادارے کے ریلیٹڈ کتنے واقعات سنائیں, کتنی باتیں سنائیں, اور بزرگوں کی محبت دیکھیں کہ خطیبوں کے ساتھ قرہ اکرام کو اس طرح کا ہو جانا چاہیے. جتنے پاکستان کے نامور قاری ہیں, میری اپیل ہے کہ وہ واعظین کے ساتھ اس طرح پیار کر لیں کہ ان کی تقریروں میں آپ کا حصہ بن جائے گا, کہ آپ کی زندگی لوگوں تک پہنچ جائے گی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے حافظ یحییٰ رسول نگری صاحب کے شاگرد پورے طول و عرض میں پاکستانی بر اعظم ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور مجھے جہاں کہیں ملتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کا بزرگوں سے بڑا پیار ہے. اور قاری صاحب سے ساتھ ہمارا باپ بیٹے والا رشتہ تھا, جہاں بھی ملنا نصیحتیں کرنی. اور کتنی نصیحتیں جامعہ عزیزیہ نے یہ مجھے نصیحت کرائی کہ آپ نے جب بھی ٹائم دینا ہے کسی بڑے آدمی کے ذریعے دینا ہے. مجھ قلعے دے سر تے ڈنگ دی جدو بلال عزیز صاحب نے صلح کرائی, یہ کیا ہونا کہ آ تیرا قلعہ ہے, کہندے نے اس قلعے نال اڑیا رہی تے لا کے جتھے مرضی تقریر کر رہی تے کچھ نہیں. جویں وہ مسئلہ نورپور بنیا سی تے قاری زہر صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تسی قاری صاحب اتنے آؤ مدنی صاحب, سب کام سیدھے ہو جان گے. نور شاہ مسئلہ بنیا سی کوئی. تو مینوں اس دن تو نصیحت ہے کہ نقصان انسان ادو کھاندا ہے جدو انسان اپنے وڈیاں نو بائی پاس کردا ہے, اپنے پلر نو قلعے نو چھڑدا ہے. تو میں انشاءاللہ امید رکھدا ہے کہ جڑے جتنے واعظین نے وہ انشاءاللہ آندے جاندے جامعہ عزیزیہ دا چکر. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب جامعہ فیصل آباد تو اتنے پہنچے اور اپنے استاداں دی یاد چ روندے رہے. مینوں امید ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہو, میں اس گل تے گل ختم کرنا ہے. اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا, رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدا, سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا, ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے. قاری صاحب دے بچیاں نے زندہ تے کدی بھی نہیں نا پھٹے تے پانا سی بزرگاں نو, مگر پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے. اتار دیو کپڑے دے آپ سنایا ہے, کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے. پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا, لے کاری آیا تیری ایو ہی کمائیا, چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا, کسے بھی ساس کیتا نائی. اے موت آنی ہے ہر ایک تے آنی ہے, پر میں سب نو اپیل کراں گا قرآن نہ یاری لا لیا جے, تاڈی موت تے قرآن دے قاری بھی رون گے, عالم بھی رون گے, اور دنیا دے جی عام انسان بھی رون گے. منجی نو ہاتھ لاؤن نو ترسن گے, وانساں نو ہاتھ لاؤن نو ترسن گے. اور قاری قرآن دے جنازے چ ضرور پہنچیا کرو, پتہ نہیں کنے لوگ اتنے جنتی آئے ہوندے نے, اللہ تانوں بھی جنتی بنا دے گا. اور میں بزرگاں دی یاد چ یہ ضرور کہنا چاہنا ہے, سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں, جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں. میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا, نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا. ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا. میں قاری صاحب سے بہت اظہار ہمدردی اور دلی تعزیت کے لیے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جانی مالی قاری صاحب جیسے ہماری ڈیوٹی لگاتے ہوتے تھے کہ مرکز کے لیے آپ جمعہ وقف کریں, یا مرکز کے لیے کوئی فنڈ ہے تو آپ, اب ان کو تو دنیا سے واپس نہیں انہوں نے آنا, اور آپ کو بھی انشاءاللہ قاری صاحب جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ انشاءاللہ آپ فون پہ حکم کیا کریں گے, انشاءاللہ جو بزرگوں کے ساتھ ہمارا رویہ تھا وہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلام. یہ آپ ذرا تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے, اگرچہ والد محترم کی جدائی ہم سب کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے, اور پورے رشتہ دار عزیز و اقربا, بلکہ میں صبح جامعہ کے ہمارے طلباء کا ایک گروپ ہے فاضلین جامعہ کا, تو وہ سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم سے بھی کوئی آ کے تعزیت کرے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا ہم سے کوئی الگ الگ تعزیت کرے, کہ اکیلے قاری اظہار سے نہ کرے, کیونکہ ہم سب کے وہ باپ تھے. تو مدنی صاحب تشریف لائے, ہمیں بڑا حوصلہ ملا, بڑا حوصلہ ملا. اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے.
इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में ये इदारा जिसको ये अपना ही तसव्वुर करते थे, इंशाअल्लाह बाद में भी अपना ही तसव्वुर करेंगे। हर वक्त सुबह शाम दिन रात 24 घंटे इंशाअल्लाह इसके दरवाज़े इनके लिए खुले। इंशाअल्लाह ताला हम दिलो जान के साथ इंशाअल्लाह इनकी खिदमत करेंगे अल्लाह के फज़ल, और किसी तरह की कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सब भाइयों का इधर बैठना कबूल फरमाए, और हमारा लाहौर से सफ़र करके इधर आना खालस यही कि गवाही डालने आए हैं अल्लाह के दरबार में कि मौला करीम हमारी नज़र में कारी साहब ने दीन की बहुत खिदमत की। अल्लाह करीम उनके दर्जे बुलंद फरमा, और मौला करीम इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, और उनकी बशरी गलतियों से दरगुज़र फरमा के कुरान मजीद की जितनी खिदमत की, उस कुरान मजीद की पाक कलाम अपनी कलाम की बरकत से मौला करीम जितने लोग मसल्लों पे मसल्ले सुना चुके, कारी साहब से कुरान सीख के आगे कुरान पढ़ा रहे हैं, अल्लाह वो सारा सदका जारिया बुज़ुर्गों की कब्र को नूर अला नूर फरमा और हद नज़र तक वसी फरमा।